ناظرین، یہ جو ضمنی الیکشن ہے اس کی دو بڑی اہم چیزیں سامنے آئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ پیپلز پارٹی نون لیگ سے آزاد ہو گئی، اور دوسرا یہ کہ نون لیگ پیپلز پارٹی سے آزاد ہو گئی۔ ایک تو یہ بات، اور دوسرا یہ بھی ثابت ہو گیا کہ پی ٹی آئی پنجاب میں اب شاید نہیں ہے۔ مطلب میں یہ ریزلٹس پہ بات کر رہا ہوں۔ اب یہ اور بات ہے کہ کسی کو یہ بات اچھی لگے یا نہیں لگے کہ پی ٹی آئی اب صرف خیبر پختونخوا میں ہے۔ اب اس کی کیا ریزنز ہیں، اس پر بات کرنے کے لیے میاں طاہر آپ کی خدمت میں حاضر۔ تو میں تفصیلات آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ این اے 18 ہری پور کا جو الیکشن ہے اور این اے 129 129 لاہور، یہ دو الیکشن بڑے کریٹیکل رہے اور ڈیسائسو رہے اس کسی بھی رائے کو بنانے کے لیے۔ اب اس میں دو طرح کی بات ہوئی۔ لاہور میں ٹرن آؤٹ بہت کم ہوا دونوں پارٹیز کا، تو اس پہ تو خیر فواد چودھری نے کہا کہ یہ آنکھیں کھولنے والا آئے اوپنر ہے فار مریم نواز، تو وہ اپنی طرف سے بات گول کر گئے۔ وہ مریم نواز کو مشورہ دیتے ہوئے اپنی پی ٹی آئی کی بات کو گول کر گئے، اور وہ شاید اس کو صرف ان کو پی ٹی آئی کے پی کی یاد رہی، پنجاب کی پی ٹی آئی یاد نہیں رہی۔ دیکھیں، انصاف کی بات یہ ہے کہ اگر لاہور میں نون لیگ کا ووٹر نہیں نکلا تو پی ٹی آئی کا ووٹر بھی نہیں نکلا۔ اب یہ دو ایسے حلقے تھے جہاں پہ پی ٹی آئی الیکشن لڑ رہی تھی، باقی تو سب حلقوں میں پی ٹی آئی نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا تھا۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ جو سیٹیں ہیں یہ پی ٹی آئی کی چھوڑی ہوئی ہیں، صوبائی سیٹیں اور نیشنل اسمبلی کی سیٹیں یہ پی ٹی آئی کی چھوڑی سے مراد یہ ہے کہ وہ ان کی خالی ہوئی سیٹیں ہیں جس میں ان کے لوگوں کو نااہل قرار دیا گیا تھا۔ اب یہاں ان الیکشنز میں دو تین چیزیں اور بھی ثابت ہوتی ہیں کہ جو لوگ جنہوں نے عدم اعتماد میں نون لیگ کا اور حکومت کا اور اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیا تھا، ان کا بھی کوئی بھلا نہیں ہوا سوائے ایک راجہ ریاض کی۔ راجہ ریاض کے بیٹے کو سیٹ مل گئی، لیکن نواب شیر وزیر کو سیٹ نہیں مل سکی، اس لیے کہ ان کو ٹکٹ نہیں ملا۔ اور ان کو ٹکٹ کیوں نہیں ملا؟ کہ وہ پچھلی دفعہ لوز کر گئے تھے۔ تو اسی طرح اجمل چیمہ جو فیصل آباد میں صوبائی سیٹ پہ تھے، وہ بھی اس نے بھی ساتھ دیا تھا اس وقت نون لیگ کا، گو کہ وہ عدم اعتماد میں ان کا کوئی رول تو نہیں تھا، لیکن وہ آ گئے تھے اس طرف فارورڈ بلاک میں، تو ان کو بھی نہیں مل سکی کیونکہ ان کو بھی پچھلا الیکشن نون لیگ نے یا حکومت نے لڑا دیا تھا، اس وقت بھی یہ حکومت تھی۔ اب جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے خیبر پختونخوا میں اس وقت جو ہری پور کی سیٹ پہ عمر ایوب کی اہلیہ ہیں، ان کو اچھا خاصا مطلب 14,000 یا 15,000 کا ابھی تک جو لیڈ چل رہی ہے، یہ کہاں تک جا کے فائنل ہوتی ہے پتہ نہیں، شاید 10,000 ہو یا اس سے زیادہ ہو، کہاں کیپ ہوگی۔ لیکن وہاں پہ اس وقت ایک بہت بڑا انریسٹ ہے، اور پی ٹی آئی فل فلیج احتجاج میں ہے، وزیر اعلیٰ سمیت اور عمر ایوب سمیت۔ اب وہ جو بھی کریں وہ ان کا رائٹ ہے، وہ اس پہ احتجاج کریں گے، لیکن ایک بات طے ہو گئی ہے کہ وہ حلقے کی آواز پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہے۔ اب میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی جو ہے وہ اب جیتنے کی پوزیشن میں نہیں رہی۔ دیکھیں، یہ حلقہ ٹو حلقہ چیزیں ڈیفرنٹ ہو جاتی ہیں، اور خاص طور پہ عمر ایوب کی اس سیٹ اور اوورال ایوب خان کی فیملی کے بارے میں یہ وہاں پہ مشہور ہے کہ وہ کام نہیں کرواتے ہیں، وہ لوگوں سے نہیں ملتے ہیں، وہ لوگوں کے مسائل کو حل نہیں کرتے ہیں۔ یہ بابر نواز خان جو ہیں، یہ تھوڑے عرصے کے لیے ایک دفعہ ایم این اے بنے تھے، تو انہوں نے ڈھیر کام وہاں کروائے تھے، تو لوگوں کو وہ یاد ہے۔ اور ویسے بھی ہری پور، مانسیرا اور یہ پورا جو ہزارہ ڈویژن ہے جسے ہندکو ایریا کہتے ہیں، یہ ٹریڈیشنلی بھی نون لیگ کا ہی رہا ہے۔ اب یہ چونکہ پی ٹی آئی کی ایک لہر آئی اور اس میں خاص طور پہ پورا ملک ہی بہہ گیا تھا، اور کے پی تو ٹھیک ٹھاک اس میں آئی، لیکن کے پی میں یہ جو سیٹ ہے اس کی تو میں نے آپ کو ڈائنامکس بتا دی۔ ادروائز بھی جو ہزارہ کی، اگر مطلب مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آئی کہ نواز شریف کیسے ہار گئے مانسیرا سے۔ مطلب میں یہ نہیں کہتا کہ نواز شریف جو ہے وہ ہار نہیں سکتے، لاہور سے ہار سکتے ہیں لیکن مانسیرا سے نہیں ہار سکتے۔ یہ بات شاید کچھ لوگوں کو ہضم نہ ہو اور وہ اس پہ کوئی تنقید کرنے کی کوشش کرے، بالکل کریں، اپنی رائے دیں، اپنے کمنٹس دیں، لیکن میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لاہور میں پولرائزیشن بہت اوپر تھی، اور لاہور اور مانسیرا میں بڑا فرق ہے۔
مانسیرا اور لاہور یہ دیکھیں ایک پورا اربن ایریا اور وہ پورا ایک کنزرویٹو ایریا ہے، اور پھر یہ کہ وہاں پہ کیپٹن جو ان کے داماد تھے انہوں نے اتنا کام کروایا تھا گلی گلی میں اور کوچے کوچے میں جا کے کہ وہاں سے ہارنا بنتا نہیں تھا. تو اس لیے ہزارہ جو ہے یہ پوری ڈویژن ہے اور یہ ہند کو بولنے والے ہیں، یہ ٹریڈیشنلی نون لیگ کے ساتھ رہے ہیں. اب وہاں پہ تو ظاہر ہے کہ ابھی آسانی سے اس رزلٹ کو قبول نہیں کیا جائے گا، لیکن لاہور کے رزلٹ پہ تو پی ٹی آئی کو بھی غور کرنا چاہیے. لاہور کا رزلٹ یہ کہہ رہا ہے کہ ڈر کے، بد دل ہو کے، یا کوئی بھی ریزن ہے، پی ٹی آئی کا ووٹر جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے. اب وہ یہ میں نہیں کہتا کہ وہ ووٹر جو ہے وہ بدل چکا ہے، بدلا نہیں میں نے کہا ٹوٹ چکا ہے. یعنی کہ یا تو وہ بد دل ہے اپنی قیادت کی وجہ سے، قیادت سے مراد کہ عمران خان کے بعد جو تنظیم سازی رہی ہے اور جو لوگوں کا سلوک رہا ہے اور جس طریقے سے پنجاب کی قیادت جو ہے وہ عمران خان کے لیے باہر نہیں نکل سکی اور کچھ نہیں کیا انہوں نے. تو اور جو مطلب یہ جو حماد اظہر ہیں وہ روپوش بھی ایسے ہیں کہ مطلب وہ پکڑے نہیں جا رہے، کیا وہ کسی سیارے میں چلے گئے، اور وہ جب دل کرتا ہے وہ آ بھی جاتے ہیں اور جب دل کرتا ہے وہ روپوش ہو جاتے ہیں، زیر زمین چلے جاتے ہیں. تو لوگوں کو یہ سب کچھ نظر آ رہا تھا، اس لیے لوگ میرا تو خیال ہے بد دل ہیں. اب ڈرنے والی بات اتنی زیادہ صحیح نہیں ہے، ڈر ہے، خوف ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جو بددلی والی بات ہے وہ زیادہ ٹھیک ہے. اب آتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کیسے آزاد ہوئی نون لیگ سے، اور نون لیگ کیسے آزاد ہوئی پیپلز پارٹی سے. وہ ایسے ہوئی ہے کہ پیپلز پارٹی کو یہاں اس الیکشن میں صرف ایک پی پی کی سیٹ ملی ہے، وہ اس کی کہتے ہیں کہ ٹریڈیشنل ہے، آئی ڈونٹ نو کیسے ملی ہے، مل گئی ہے بہرحال، وہ بھی ایک صوبائی سیٹ ملی ہے. نون لیگ جو نون لیگ ہے وہ ساری سیٹیں لے گئی اس کے علاوہ. اب نون لیگ کے پاس 126 پہلے قومی اسمبلی میں سیٹیں تھیں. اب ان 6 سیٹوں کے آنے کے بعد 6 قومی اسمبلی کی نون لیگ کے پاس ہو گئی ہیں 132. اب 132 میں اگر کمپوزیشن وہی رہتی ہے، یعنی کہ اس میں ایم کیم 22 ہیں، کاف لیگ 5 ہیں، استحکام پاکستان 4 ہیں، آزاد امیدوار 4 ہیں، باپ پارٹی 1 ہے، ضیاء پارٹی 1 ہے، نیشنل پارٹی 1 ہے. تو یہ بنتے 170 ووٹ اب ان کے پاس ہیں. یعنی کہ پیپلز پارٹی ساتھ دے یا نہ دے، نون لیگ ہے اب وہ اس کے پاس سادہ اکثریت باقی جماعتوں کے ساتھ موجود ہے، تو اسے پیپلز پارٹی کی ضرورت نہیں ہے. اس طرح سے نون لیگ جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے آزاد ہو گئی. اب پیپلز پارٹی نون لیگ سے کیسے آزاد ہو گئی؟ اس کو تو کچھ نہیں ملا، وہ ایسے آزاد ہو گئی کہ اب وہ اپوزیشن کی سیاست کر سکتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی لحاظ سے پیپلز پارٹی اس وقت زیادہ بہتر پوزیشن میں چلی گئی ہے، کیونکہ اگلے آنے والے چیلنجز جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، میں اب ان کا نام نہیں لے رہا فی الحال ان چیلنجز کا، اس میں پیپلز پارٹی اگر سیاست کرنا چاہے تو بڑی آسانی سے کر سکتی ہے، اپوزیشن کی سیاست کر سکتی ہے اور اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ مل کے. اور اگر وہ اپوزیشن کی سیاست کرتی ہے تو پھر بڑی مشکل پیدا ہو سکتی ہے. تو اب پیپلز پارٹی جو ہے وہ کیا فیصلہ کرتی ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ رہے گی جبکہ حکومت کو اس کی ضرورت نہیں ہے، یا وہ اپوزیشن کی سیاست کرے گی. تو وہ بہت مشکل سیاست تو ہے، فائدہ مند بھی ہے. یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ.